افسانہ بھیڑیں، مصنف انور خان، کتاب راستے اور کھڑکیاں۔ نوجوان پادری نے بس کی قطار میں کھڑے کھڑے بھٹکتی ہوئی بھیڑوں کا جائزہ لیا اور سوچنے لگا کہ روزانہ وہ نامعلوم کتنے لوگوں کو راہ راست پر لاتا رہتا ہے، لیکن ان کی تعداد کبھی کم ہی نہیں ہوتی۔ پھر اسے بائبل کی تعلیم یاد آئی، کل کے لیے فکر نہ کرو، کل کا دن اپنی فکر آپ کرے گا، آج کے لیے آج کا دن کافی ہے۔ وقت تھوڑا ہے اور کام بہت، اس نے سوچا۔ اسے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیوں نہ وہ واپس لوٹ جائے۔ پارٹی میں خواہ مخواہ وقت خراب ہوگا، لیکن پتہ نہیں کون کب راہ راست پر آئے۔ اسے ہر ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لایا جا سکتا ہو۔ اسے ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے قریب کھڑے آدمی کو جو اخبار پڑھ رہا تھا دیکھا۔ اس کے ساتھ کیسے بات چیت کا آغاز کرے، آخر کچھ سوچ کر اس نے اس سے پوچھا، ڈو یو ہیو سول؟ کیا آپ کے پاس روح ہے؟ جی نہیں، اس شخص نے لاپرواہی سے کہا، شاید ان کے پاس ہو۔ اپنے پاس والے آدمی کی طرف اشارہ کر کے وہ آدمی پھر اخبار پڑھنے لگا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ جس آدمی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اس نے پوچھا۔ کیا آپ کے پاس روح ہے؟ پادری نے انتہائی ملائمیت سے سوال کیا۔ کبھی نہیں سنا، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس آدمی نے پوچھا۔ دیکھیے، ابھی آپ زندہ ہیں، پادری نے خوش مزاجی دکھاتے ہوئے کہا۔ اسے گفتگو جاری رکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ دیکھیے جناب، دن بھر دفتر کا کام کرنے کے بعد میں اس موڈ میں نہیں ہوں کہ کوئی لمبی تقریر سنوں۔ آپ جانتے ہوں تو بتائیے، یہ بات ختم کیجیے۔ اس آدمی نے بات کاٹتے ہوئے کہا، یہی تو مشکل ہے، آپ کو پتہ نہیں، لوگ دنیاوی کاموں میں ایسے الجھے ہیں کہ جانتے نہیں کہ خدا کی حکومت۔ پادری بے چارگی سے کہنے لگا، دیکھیے جناب، مجھے پریشان مت کیجیے۔ اس شخص نے جھلا کر پھر بات کاٹ دی۔ پادری نے داہنے ہاتھ سے سینے پر صلیب کا نشان بنایا اور خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ بس آئی، وہ سوار ہوا۔ اس کا موڈ کچھ خراب ہو گیا تھا، لیکن بہرحال فرض ہے۔ پاس بیٹھے طالب علم سے اس نے پوچھا، بچے تمہارے پاس روح ہے؟ میری امی مجھے 1 روپے سے زیادہ نہیں دیتی، اس بچے نے جواب دیا۔ 70 پیسے کی آئس کریم آ جاتی ہے، 20 پیسے بس کے کرائے کے ہوتے ہیں، اور دوسری کوئی چیز کھاتا نہیں۔ نہیں، روح کھانے کی چیز نہیں، وہ پادری انتہائی صبر سے اسے سمجھانے جا رہا تھا کہ بچے نے بات کاٹ دی۔ تب جانے دیجئے جناب، آپ یہ الجبرا کا سوال حل کر سکیں گے؟ طالب علم نے پوچھا۔ جی نہیں، مجھے الجبرا نہیں آتا، پادری نے جواب دیا۔ آپ نے اسکول کا امتحان پاس نہیں کیا؟ طالب علم نے حیرت سے پوچھا۔ صورت سے تو آپ پڑھے لکھے نظر آتے ہیں۔ میں اصل پادری کو پسینہ آ گیا۔ طالب علم لاپرواہی سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ پادری پارٹی میں پہنچا۔ 1-2 پیک کے بعد طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ وہ خندہ پیشانی سے لوگوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہو گیا، لیکن سوال اس کے دماغ سے چپک کر رہ گیا تھا، کیا آپ کے پاس روح ہے؟ پاس کھڑی خاتون سے بات کرتے کرتے یکایک وہ پوچھ بیٹھا۔ جی نہیں، میں ان فرسودہ باتوں پر یقین نہیں رکھتی، خاتون نے جواب دیا، اور اپنے قریب کھڑے لوگوں سے تمسخر آمیز لہجے میں پوچھا، کیوں جناب، آپ لوگوں میں کسی کے پاس روح ہے؟ پھر تو فضا میں مستقل قہقہے برسنے لگے۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے پوچھتا، کیوں صاحب، آپ کے پاس روح ہے، اور ہنس پڑتا۔ پادری ہکا بکا ایک ایک کو دیکھ رہا تھا۔ سب اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ہم تو تمہیں خوش مذاق آدمی سمجھ رہے تھے، یہ آج تم نے کیا پٹایا سوال چھیڑ دیا، ایک شخص نے پادری سے کہا۔ اس سے قبل کہ پادری کچھ کہتا کسی اور نے چھیڑا، ریئلی فادر، یو آر دا سول آف ٹوڈیز پارٹی۔ فادر، کیا تمہارے پاس روح ہے؟ ایک نوخیز لڑکی نے چھیڑا۔ پھر قہقہے اڑے۔ ہاں، میرے پاس روح ہے، پادری نے بڑی خود اعتمادی سے کہا۔ تو دکھاؤ، کئی آوازیں آئیں۔ روح دکھائی نہیں جا سکتی، اس نے کہا۔ پھر تم بکواس کر رہے ہو، کئی ایک چلائے۔ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، پادری نے جوش سے کہا۔ ہم سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر تم کہتے ہو کہ کسی چیز کا وجود ہے تو تمہیں دکھانا ہوگا۔
نوجوان پادری جھنجھلا کر باہر آ گیا۔ بس پکڑ کر وہ چرچ واپس آیا اور مسیح کے مجسمے کے سامنے جھکنے لگا، لیکن وہ مجسمے کو گھورتا رہ گیا۔ سفید مرمری پتھر سے بنا مسیح اسے بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ریورنڈ فادر ڈائس کے پاس آیا۔ آؤ آؤ، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت کچھ ناساز معلوم ہوتی ہے، ریورنڈ فادر ڈائس نے کہا۔ فادر، کیا آپ کے پاس روح ہے؟ نوجوان پادری نے پوچھا۔ کیا؟ ریورنڈ فادر اسے دیکھتا رہ گیا، پھر آگے بڑھ کر اس نے اس کے کندھے تھپ تھپائے اور کہا، بچے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم بہت زیادہ کام کرنے لگے ہو، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، 2-3 دن مکمل آرام کرو۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر گر گیا۔ رات دیر تک اسے نیند نہیں آئی۔ دوسرا روز گزرا، تیسرا روز گزرا، کئی دن گزر گئے۔ ہر شخص اپنے کام میں، اپنی فکروں میں مگن تھا۔ بھیڑوں کی تعداد ہمیشہ جتنی ہی تھی۔ وہ سوچنے لگا، کیا یہ سب غلط ہے اور میں صحیح ہوں؟ ہو سکتا ہے یہی لوگ صحیح ہوں۔ کیا یہ درست ہے کہ قیاس کو ثبوت نہیں مانا جا سکتا؟ اس شام پادری باہر نکلا تو سوچ سوچ کر نڈھال ہو چکا تھا۔ راستے پر کچھ بچے دوڑ لگا رہے تھے، کچھ نوجوان قریب کے میدان میں کھیل رہے تھے، بہت سے لوگ خوشی خوشی گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ یہ سب لوگ غلط نہیں ہو سکتے، اس نے سوچا۔ میں دنیا کو ٹھیک کرنے نکلا ہوں، جبکہ شاید مجھے خود کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ غالباً روح کا کوئی وجود نہیں۔ یہ سوچ کر اس کا دماغ ہلکا ہو گیا۔ وہ بے ساختہ زور سے ہنس پڑا۔ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، اس نے خود سے کہا۔ اپنے جسم کو میں نے کتنی اذیت پہنچائی ہے، کتنی خوبصورت زندگی ہے یہ، یہاں ہر چیز درست ہے۔ مسرت کی لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ مجھے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی کرنا چاہیے، اس نے سوچا اور نکڑ کے شراب خانے میں چلا گیا۔ کوئی میز خالی نہیں تھی۔ ایک میز پر ایک کرسی خالی دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ ایک مزدور اس کے پاس بیٹھا تھا۔ 2-3 پیگ چڑھانے کے بعد اس کی طبیعت کسی سے بات کرنے کو چاہی۔ کیا تمہارے پاس روح ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اس آدمی نے جواب دیا۔ وہ بری طرح پیے ہوئے تھا۔ کیا؟ پادری چونک پڑا۔ تمہارے پاس روح ہے؟ ہاں، اس آدمی نے سکون سے اپنا جواب دہرایا۔ تو دکھاؤ، نوجوان پادری نے کہا۔ اس مزدور نے ایک نظر پادری کو دیکھا اور پوچھا، کیا تمہارے پاس روح ہے؟ نہیں، نوجوان پادری نے نشے سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تو تم دیکھ نہیں سکتے، مزدور نے کہا۔ تم تباہ ہو چکے ہو، تم جہنمی ہو، تم برباد ہو گئے ہو، وہ چیخا۔ پادری کا نشے میں ڈولتا بدن لرز گیا۔ وہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ میں بھی برباد ہو چکا ہوں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ میں تباہ ہو چکا ہوں، میں جہنمی ہوں۔ وہ میز پر سر رکھ کر رونے لگا۔ شراب خانے میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ کون ماحول درہم برہم کر رہا ہے؟ شراب خانے کے مالک نے اس پیے ہوئے آدمی سے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ یہ آدمی تباہ ہو چکا ہے، اس مزدور نے کہا۔ کہتا ہے اس کے پاس روح نہیں۔ آج کل پادریوں کا یہ حال ہے۔ سب نے مل کر پادری کو اٹھایا اور شراب خانے کے باہر ڈال دیا اور افسوس کرتے ہوئے دوبارہ شراب خانے میں چلے گئے۔ نوجوان پادری فٹ پاتھ پر بیٹھا روتا رہا۔ میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔